السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حصول آپ کے لیے کربلا کے مقام پر جو کوششیں کی گئیں، کوئی کوشش بھی کارگر نہ ہوئی، اس کے متعلق ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، اور بندشیں آپ جو کی گئی اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو جو وصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کی، اس کے متعلق ڈیٹیل سے واقعہ شیئر کریں گے۔ پریشان کن صورتحال جو 2 محرم سے جاری تھی، اب وہ 7ویں محرم کو اس نہج پر آن پہنچی کہ دریائے فرات کا پانی، جس کو 5 یوم تک پہلے ہی بڑی دشواری کے ساتھ اس بے آگ ہو گیا، اور چٹیل میدان میں دریائے فرات سے خاندان نبوت پانی استعمال کرتے رہے اور پیتے بھی رہے، لیکن اب 7ویں محرم کو مکمل طور پر خاندان نبوت کو پانی کی بندش کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یزیدی فوج کے سربراہ عمرو بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصے سے بھی پانی نہ لے سکے۔ ذرا سوچئے کہ بندش آپ کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی، جبکہ زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان آگ برسا رہا ہو اور کوئی ٹکڑا سیاہ بادل کا نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے چٹیل ریگستانی تپتے ہوئے میدان میں جب پانی تک بند کر دیا جائے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ خاندان نبوت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ باوجہ شدت پیاس آتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور ساقی کوثر کے خاندان کے دلارے آج ایک طرح آپ کو ترس گئے ہوں گے۔ حصول آپ کے لیے کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت جب بڑھ گئی تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے رفقاء و احباب میں سے ایک شخص بری دین خطیر ہمدانی نے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ اس بندش آب اور خاندان نبوت کی العطش کی صداؤں کے پیش نظر مجھے یزیدی فوج کے سربراہ عمرو بن سعد سے بات کرنے دیں۔ چنانچہ برید بن حضیر ہمدانی اجازت لے کر عمرو بن سعد کے پاس گئے تو اس سے کوئی سلام وغیرہ نہ کہا۔ اس سے کہا، اے ہمدانی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا؟ ہمدانی نے کہا، کیا تم مسلمان ہو جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے قاتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمرو بن سعد نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ہمدانی نے کہا، دریائے فرات کا پانی و ہوش و طیور پی رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی اور ان کے بھائی اور خواتین اور بچے پانی نہ ملنے سے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمرو بن سعد نے کہا، اے ہمدانی، میں خوب جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ ہمدانی کو یقین ہو گیا کہ اس پر اس بات کا قطعاً کچھ اثر نہیں، لہٰذا وہ مایوس ہو کر بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ میں واپس آ گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ وصیت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بیویوں کو نصیحت کرنے کے بعد اپنے فرزند حضرت سیدنا علی بن الحسین رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور انہیں آغوش میں لے کر بوسہ لیا اور فرمایا، تم جب مدینہ منورہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے باپ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، جب کبھی تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو تم میرے اس دکھ کو تکلیف کو یاد کرنا، اور جب دیکھو کہ کسی کی گردن ناحق
काटी गई है तो तुम मुझे याद कर लेना, और जब भी ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास और इस जगह की तपश को याद कर लेना। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में शहादत इमाम हुसैन का मुकम्मल वाकया शेयर किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।